مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جائے اور عشق و محبت میں جھوم کر اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ لگائے کہ وقت کی قید میرے پاس ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتے ہیں۔ سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قابل صدر احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص شہزادے دریائے دلہ خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سید مدنی ابا صاحب قبلہ، خلیفہ شیخ الاسلام حضرت الحاج سید عبدالقادر بابا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید ذاکر ابو صاحب قبلہ، میرے کرم فرما خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید بابو صاحب قبلہ، دیگر سادات کرام، کورونا کے اسٹیج، علماء ذوی احترام، خطیب اہل سنت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب، ناظم اجلاس، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أبدا۔ أما بعد، یہ ان کے پورے سال کی محنت ہے، تو بارگاہ رسالت سے بھی انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ ملا۔ ابھی فی الوقت مجھے یہ خیال آیا ہے کہ امسال ضرور عبدالقیوم بھائی کو ساتھ میں مدینہ لے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شاہ تاج الشریعہ۔ انشاءاللہ تعالی ضرور امسال عبدالقیوم بھائی، اس میں سید صاحب کی طرف سے 5000 روپے یہ ان کے خرچے کے لیے ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ یہ فقیر زیادہ تر رمضان شریف میں جاتا ہے تو انشاءاللہ رمضان ہی میں ان کو ساتھ چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ہمارا حضرت کا یہ سب نہیں ہے، یہ حضور کی طرف سے ہے۔ 11,000 خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سید عبدالقادر بابا کی طرف سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جی فوری طور سے یہ ابھی بیٹھنے خطبے کے بعد ذہن میں آیا ہے، بس اللہ اس کے رسول قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو یہ جذبہ ملتا رہے، جہاں کہیں بھی یہ اجماعی اعتبار سے اوراد و وظائف آج پڑھ کر کے بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ پیش کیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میرے جیسے لوگوں نے بھی یہاں سے وہ سبق حاصل کیا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ 20 کروڑ سے زیادہ درود پاک پڑھتا، 20,111 قرآن پاک، اور اللہ قادر ہے کہ سب کو برابر ثواب عطا فرمائے، سب کو اللہ برابر ثواب عطا فرمائے۔ اس میں ایک قرآن تو میں وہاں پڑھتا ہوں خاص یہاں کے لیے کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ تھا اور جس گیٹ سے آپ آتے جاتے تھے، ابھی 1-2 سال سے تو وہیں بیٹھ کر کے الحمدللہ ختم کر۔ سبحان اللہ، کہ آقا فرماتے ہیں ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثر علی الصلاۃ
تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ کل حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے نور کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے اور آپ کی نظر ہوگی میدان محشر پر۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے امت مصطفیٰ میں سے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے، تو آدم علیہ السلام کرسی چھوڑ کر ہمارے نبی کو تلاش کریں گے اور حضور کو تلاش کرنے کے بعد عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور تلاشتے ہوئے آئیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے لوگوں کیا معاملہ ہے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ اس کے نام اعمال کو تولا گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوا، رب کا حکم ہے ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا تو نے وعدہ فرمایا ہے محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو مولا میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک میری امت میں سے ایک بھی جہنم میں تو مولا میں راضی نہ ہوگا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا دو عالم۔ فوراً حکم آئے گا اطیعوا محمد، فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو۔ پھر سے ترازو لایا جائے گا، پھر سے نامہ اعمال تولے جائیں گے، گناہوں کا پلہ پھر سے بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ آقا ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی بخش دیا گیا، بخش دیا گیا۔ اب فرشتے کہیں گے چلو اب جنت کی طرف۔ وہ پلٹ کے کہے گا ذرا میں پہچان تو دوں کہ یہ کون ہے جنہوں نے مجھے اس طریقے سے بچایا ہے۔ آقا فرمائیں گے نہیں پہچانتا، میں ہی تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور اس پرچی میں وہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر دنیا میں پڑھا تھا۔ فرشتوں کا جہنم کی طرف لے جانا اور ایسے موقع پر آقا کا تشریف لے آنا، پورے نقشے کو ذہن میں رکھیں اور پورا منظر اعلیٰ حضرت نے چند اشعار میں کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں بے بسی ہو جب مجھے پرشش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بے تاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائی کرے معروف کے آقا ایک مجرم ہے، اسے پرشش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا کہاں کا ہے اور دفتر اعمال کے ہیں پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دن میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائی کو ہوئے شاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے۔ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ ہو تعمیل زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھے محشر میں اٹھے شو کے وہاں چشمے بدپور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، سب سے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رکا جانے عنادی تیرے نظموں پہ نثار بول بولے بات باب مدینہ تیرا کہنا کیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اللہ کی عظیم نعمت ہمارے نبی کی ذات ہے، ساری چیزوں کو نعمت بنانے والی کوئی ذات ہے تو ہمارے نبی کی ذات ہے، اس لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا. بولو کس پر احسان؟ کس پر؟ مومنوں پر. ادھر سے ادھر تک آواز. کس پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ اور بلند آواز سے. تو جس پر احسان ہے وہ میلاد مناتے ہیں, وہ احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو رب نے تو مومنین فرمایا ہے نا, منافقین تو نہیں کہا. مومنین فرمایا ہے. مومنوں پر احسان ہے تو مومن آج بھی میلاد منا رہے ہیں, ہماری اولاد بھی منائے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجم کے گلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضور ساری نعمتوں, ساری چیزوں کی نعمتوں کا ذریعہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود, حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے چیزیں اسی وقت نعمت بنے گی جب ہم حضور کے فرمان کے مطابق اس کا استعمال کریں گے, اس کو خرچ کریں گے. یہ آنکھ نعمت ہے. کب؟ جب اس سے ہم حضور کے فرمان کے مطابق فائدہ اٹھائیں. اسی آنکھ سے اگر فلمیں ڈرامے دیکھیں تو یہ رحمت ہے, سیریلیں دیکھیں تو یہ رحمت ہے, یہ عذاب کا ذریعہ ہے. بدنگاہیاں کی ہیں اس آنکھ سے تو کل جہنم کا پگھلا ہوا لوہا آنکھ میں ڈالا جائے گا. اسی آنکھ سے اگر حضور کے فرمان کے خلاف ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا, غصے بھری نظر سے دیکھا تو یہ حرام ہے. اور اسی آنکھ سے حضور کے فرمان کے مطابق ماں باپ کو میٹھی نظر سے دیکھا, محبت بھری نظر سے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں مامن ولد باغی یمجر الی والدی نظرۃ رحمت الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو روزانہ میٹھی نظر سے دیکھے, محبت بھری نگاہ سے دیکھے, اللہ ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قالوا وَإِن نَزَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَحْسَنُ وَأَطْيَبُ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو دین میں 100 مرتبہ میٹھی نظر سے دیکھے تو کیا 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب؟ فرمایا ہاں, اللہ اور زیادہ دینے والا ہے. اگر کوئی میٹھی نظر سے دیکھے 100 مرتبہ تو اللہ 100 مرتبہ اسے دین میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. میٹھی نظر کیا ہے؟ ٹیڑھی نظر کیا ہے؟ اگر باپ نے کہا, اگر ماں نے کہا بیٹے رات کے 3 بجے تک یہ موبائل میں جو تو خزانہ دیکھ رہا ہے, یہ جو ہے کال کر کے تو دیکھ رہا ہے, یہ جو ہے اس کو بند کر دے, اس کو نکال دے, یہ موبائل تیرے بگڑنے کا ذریعہ ہے, سو جا. صبح تو جاب میں بھی نہیں جاتا, صبح جو ہے تو اسکول میں بھی نہیں جاتا. اب ماں نے کہا ہے, باپ نے کہا ہے, اب میرے پیچھے پڑ گئے ہو, یہ ٹیڑھی نظر ہے, یہ حرام ہے. رب فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف تک نہ کہو, جھڑکو تک نہیں. مگر اگر بیٹا اس وقت کہہ دے ہاں ابا آپ نے کہہ دیا, اب اس موبائل کی طرف ہاتھ نہیں جائے گا, آرام سے سو جاتا ہوں, آپ میرا اچھا ہی سوچیں گے, تو اسی نظر کے بدلے میں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. نظر, اسی نظر سے اگر ماں باپ کو میٹھی نظر سے دیکھا حج مقبول کا ثواب. قرآن کو دیکھے, علماء اور اہل بیت کے مقدس چہروں کو دیکھا. اب انشاءاللہ شہزادے کا یہ ملت تشریف لائیں گے تو ان کے چہرے کو دیکھا, سادات کے چہرے کو دیکھا. یہ عبادت بلند آواز سے اسی نظر سے کعبے کو دیکھا, اسی نظر سے کعبے کے گنبد کو دیکھا تو زندگی کی معراج. اور اسی نظر سے اگر خوش نصیب نے کعبے کو دیکھ لیا تو آنکھ کا حق ادا ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب جو ماؤ ہو ناچ کے, وہی دل جو ان کے لیے جھک جھکے, وہی سر جو ان پہ نثار ہے, وہی
کان، یہ کان جو ہے یہ نعمت ہے. اس وقت تک جب ہم اسے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق استعمال کریں. اس کان سے اگر حضور کے فرمان کے خلاف گانے سنیں، گانا، آقا کریم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی قلبی کما ينبت الماء الزرع. گانا دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی اگا دے، گانا دل میں نفاق کو اگا دیتا ہے. کسی سے گانیاں سنی، غیبتیں سنی، چغلیاں سنی، ماؤں بہنیں بیٹھی ہیں، غیبتیں سنی، چغلیاں سنی، یہ سب برائیاں سنی تو یہ زحمت ہے، یہ عذاب کا ذریعہ ہے. پگھلا ہوا شیشہ کل کان میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. مگر اسی کان سے نبی کی نعتیں سنی، قرآن کی تلاوت سنی، اسی کان سے ذکر و اذکار سنے، ماں باپ سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے نصیحت بھری باتیں سنی، تو پھر یہ نعمت ہے. زبان اس وقت تک نعمت ہے جب حضور کے فرمان کے مطابق استعمال ہو. حضور کے فرمان کے خلاف اس سے گالیاں دی، وہ بھی ماں باپ کو گالیاں. آقا کریم فرماتے ہیں من اکبر الکبائر یشتم الرجل والدہ. سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ وَهَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ. کیا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ وہ پاکیزہ زمانہ تھا، صحابہ کو تعجب ہوا. آقا فرماتے یشتم الرجل اباہو ویشتم اباہو ویشتم امہو ویشتم امہو. آقا فرماتے ہیں کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے وہ اس کے باپ کو گالی دے، وہ کسی کی ماں کو گالی دے وہ اس کی ماں کو گالی دے، تو ایسا ہی ہوا جیسے نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. یہ تو پاکیزہ زمانے کی بات کرتا ہوں، آج تو بیٹا خود ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. یاد رکھیے ماں کی تقویٰ اگر لگ گئی تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر ماں کی دعا لگ گئی تو ایسا دیا پار ہوتا ہے کہ آقا کریم اپنا جبہ مبارک دے کر حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم سے فرماتے ہیں جاؤ میرا جبہ لے کر کے اویس کرنی سے کی بخشش کی دعا کرانا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں، زبان سے گالی، زبان سے یہ چیزیں، یہ سب زحمت اور عذاب کا ذریعہ ہے. مگر اسی زبان سے اگر حضور کی نعتیں پڑھی ہیں تو بلند آواز سے بچپن سے اپنے اولاد، اپنے بچوں کو حضور کی نعت کا دیوانہ بناؤ. ماں اگر بچہ گھوڑیے میں ہے نا تبھی سے اگر وہ جھولا جھولاتے وقت نعتیں پڑھیں تو آگے چل کر کے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہماری ماں و بہنیں اگر گانا گائیں تو اس کا اثر ویسے ہوگا. بولا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی بچہ اگر بچپن سے نعتیں پڑھتا ہوا ہو گیا تو آگے چل کر کے وہ کسی ایکٹروں کرکٹروں کا ترانہ نہیں گائے گا. وہ کہے گا یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات بس میں نے یہ ایسی بات کر لی تھی، اصل بات تو مجھے وہ بتانی ہے کہ آقا کریم نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر حضور کے فرمان کے مطابق ساری چیزوں کو استعمال کریں تو نعمت ہے. بولو صحیح ہے. گھر میں شادی ہے، حضور کے فرمان کے خلاف اگر شادیاں ہوں، ڈی جے باجے بجے تو پھر آگے چل کر کے بربادی کے دن دیکھنے پڑتے ہیں. مگر حضور کے فرمان کے مطابق حضور کی سنت کی ادائیگی ہو تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. شادی کے بعد کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے. ہر چیز حضور نے بیان فرمائی ہے. آقا خود فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. بولو ہمارا مذہب کیا ہے؟ آسان ہے. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں.
کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قیام فرض ہے، نہ کھڑے ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھیں۔ رمضان میں روزے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اگر نہ رکھ سکے کسی بیماری کی وجہ سے بعد میں رکھ لیں، ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا تو فدیہ ادا کر لے۔ بولو دین آسان ہے کہ نہیں؟ مگر پھر بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ دین میں بہت ڈیپ نہیں اترنے کا ہو، دین میں چلنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے گھر والے ہی اس کا سامنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین میں بہت ڈیپ نہیں اترنے کا، یہ ملاؤں کا کام ہے، اپنا کام نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا جملہ حضرت بلال نے کہا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے؟ کیا کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب امام زین العابدین کی زبان پہ آیا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے؟ آج ہماری زبان پہ کیوں آتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک ہم عمل نہیں کرتے اور دوسرا ہم سیکھتے نہیں۔ جو چیز جس کو آتی ہے، مجھے بائک نہیں آتی تو یہاں سے ادھر تک لے جانے کے لیے کہیے، مولانا عبد المعبود صاحب کہیں ارے حضرت کرچ دبائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، تو میں بھی جاؤں گا، دو چار دوستوں کو لے جاؤں گا۔ میرے لیے ہارڈ ہے، میں کہوں گا نہیں بہت ہارڈ ہے، میں نہیں چلا پاؤں گا۔ ارے حضرت بالکل آسان ہے، آپ کے سینکڑوں شاگرد چلاتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے، میں نے نہیں سیکھا۔ تو دین اگر سیکھ لیں تو آسان ہے۔ آج ہم نے دین سیکھا نہیں اور پھر ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو جس نے گھر چلایا نہیں وہ ہم کو دین سکھانے چلا۔ اس لیے میں نے سوچا، عبدالقیوم بھائی نے کہا کہ آپ کا موضوع رہے گا جمعہ کی فضیلت، میں نے کہا وہ بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں آج اس پر میرے اپنے نوجوانوں کو سکھاؤں گا کہ حضور نے ہمیں گھر چلانا کیسے سکھایا ہے۔ ہمارا قانون الحمدللہ زمینی قانون نہیں، آسمانی قانون ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سیکھ کر کے اس پر عمل کریں، ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہے، اس نے ہمیں جگہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نکاح و طلاق کے تعلق سے ایسی 3-4 باتیں کروں گا۔ پہلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میری ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بات میں طلاق دینے والوں سوچنا کہ اسلام میں طلاق کا اسٹیپ کب آتا ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں کب اسٹیپ آتا ہے اور ہم کتنی جلدی وہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کس طرح آج 3 طلاق کا حکم اسلام میں کبھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا، اے العبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا 3 طلاق ایک ساتھ دے کر کے اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیل کرتے ہو؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، 3 طلاق ایک ساتھ دینا، فٹافٹ دینا، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ، کلام اللہ کے ساتھ کھیل کرنا ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں۔ یہ کہتا ہے میں مسلم مہیلاؤں کو حق دلاؤں گا، تو کیا میرا حق دلائے گا؟ تو نے تو جو ہے لائسنس دے کر کے مہیلاؤں کو میلا کر دیا ہے، ہم نہیں پہچانتے ہیں کیا؟ لائسنس دے کر کے مہیلاؤں کو میلا کر دیا، اب یہ کیا حق دلائے گا؟ ارے فاطمہ کی ان کنیزوں کو تو فاطمہ کے باوا نے پہلے ہی سے حق دلا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم نے جو وصیت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا فانہن عندکم عوان لا یملکن لانفسہن شیئا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فانہن عندکم عوان، یہ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، آقا فرماتے ہیں عورتیں تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، بولو ہاتھ کے نیچے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی نہیں۔ دیکھو جو جس کا مقام ہے نا وہ اپنے مقام پر رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب مقام سے ہٹ جائے۔ امام کا مقام سر ہے، عام آدمی کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جوتے کا، چپل کا مقام پیر ہے، اگر اسی پر ہو تو کوئی بات نہیں، مگر امامہ پیر میں،
चप्पल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, मुफ्ती गुजरात, मुफ्ती गुजरात, मुफ्ती गुजरात हजरत अल्लामा मुफ्ती मौलूद्दीन बाबा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिबना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुजरात, नारे तकबीर। जी तवज्जो है, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने? फरमाया औरतें तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर सकती नहीं। ये मकाम हुजूर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? और मर्द घर में इनकी चलेगी। ये मकाम भी अल्लाह ने कुरान में दिया, रिजालो क़व्वामून अलन निसा। अगर इसी मकाम पर रहें तो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ खड़े होते हैं? हम पहले ही से कहा, आज हम कहां से हटे हुए हैं? ये घर में चलती है तो किसकी चलती है? औरतों की। ठीक है, औरतें हाथ के नीचे, और हमने कितना ऊपर किया है? बहुत सी मर्तबा तो ऐसी बारातें कि आगे बैंड बाजे चल रहे हैं, बीच में दूल्हा आए और पीछे हाजी साहब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते नजर आ रहे हैं। सैयद अब्दुल कादिर बाबा जैसा इन्हें पकड़ा, अरे हाजी साहब आगे नाच गान, बीच में दूल्हा और पीछे लाहौल, समझ में नहीं आया। अब क्या करें हजरत, हम तो आपके जैसे साथ रह करके बहुत सुधर गए। ये औरतें नहीं मानती, नाच गान करवाया, औरतें नहीं मानती है। याद रखो, ये बहाना मौलाना के पास चल जाएगा, कल कयामत में मौला के पास नहीं चलेगा। इसलिए कि यही औरतें अगर हमारा 500 रुपए का नुकसान कर दे, हम लाल पीले हो जाते हैं, दीन का नुकसान हो तो कह के निकल जाते हैं कि औरतें नहीं मानती हैं। ये बहाने मौलाना के पास चलेंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। आका फरमाते हैं तुम में का हर एक जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार से अल्लाह ताला मातहतों के बारे में पूछेगा। वो अनफिकाना आयालिक ला तरफानहुम असाका अदबा व अखिफहुम फिल्लाह। हज़रत मुआज़ इब्न जबल को आका करीम ने जो वसीयत फरमाई 10 बातों की, उसमें 3 बातें आखिर में ये बयान फरमाई। फरमाया बीवी बच्चों पे खूब खर्च करो, बीवी बच्चों पे खूब खर्च करो, मगर ला तरफानहुम असाका अदबा, अदब की लाठी उठा करके रख मत दो। अगर अल्लाह ने दिया है, बच्चा मांग रहा है 25,000 का मोबाइल, दिला दो, मगर कंट्रोल पावर हाथ में रखो। कभी उस मोबाइल में चेक करके देखो कि इसमें है क्या। अगर ये बच्चे और बच्चियां मोबाइल की वजह से बिगड़े तो सिर्फ ये नहीं है कि बिगड़ गए, कल कयामत के दिन अल्लाह हमको भी पकड़ेगा। हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे बच्चे अगर नमाजें नहीं पढ़ते तो सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। अगर ये बच्चे मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं, याद रखिए। एक बात करूं, उलमा सादात किराम की मौजूदगी में अभी मैं मुकाशफतुल कुतुब पढ़ा रहा था। मेरे एक शागिर्द ने पूछा, हजरत अल्लाह से डरने की फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने इमाम गजाली ने इतनी निशानियां बयान फरमाई है, और क्या निशानी है? मैंने कहा एक आज के दौर में ये भी निशानी है कि जो अल्लाह से डरता होगा उसके मोबाइल में पासवर्ड कोड नहीं होगा। अगर बच्चों के खराब करने की वजह से डाला हो तो बात दूसरी, अगर इसकी वजह से डाला हो तो बात दूसरी है। मगर इसलिए बेटे ने पासवर्ड कोड डाला कि बाप ना देख ले, माँ ना देख ले, शोहर ने डाला कि बीवी ना देख ले, बीवी ने पासवर्ड कोड डाला कि शोहर ना देख ले। तो याद रखिए
یہ پاسورڈ کوڈ ملے بعد میں ہم کو پتا چلے گا. انہو علیم بذات الصدور خدا کی شان ہے. سبحان اسے پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے. اب اگر اللہ دیکھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ ان سب کے بارے میں پوچھے گا. آج اگر نوجوان اپنے دل میں بٹھا لے خدا دیکھ رہا ہے اور گھر پہ جا کر موبائل سے پورا مسالہ نکال دے، جانتے ہو کیا فائدہ ہوگا؟ نوجوانوں جانتے ہو کیا فائدہ ہوگا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اس لیے ڈر گیا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر کر کے اس نے موبائل میں سے یہ سب کچھ نکال دیا. اللہ سورہ رحمان میں یہ وعدہ فرماتا ہے اللہ ایسے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ایک تو جنت ہی ہے اور دوسرا جنت میں ہر لمحہ اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمائے گا کہ حضور کی صحبت بھی جنت سے کم نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول پاور کے لیے بتایا گیا ہے. لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ادب کی لاٹھی اٹھا کر کے رکھ مت دو. وَأَخِيفُمْ فِي اللَّهِ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ لاٹھی لے کر کے مارا کرو. مارنے سے کبھی کچھ کام نہیں چلتا. کنٹرول پاور ہو. وَأَخِيفُمْ فِي اللَّهِ، حضور نے فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ سے ڈراؤ. آج ہمارے گھر میں جب سے یہ ٹی وی آئی ہے، جب سے سیریلیں اور یہ ماحول جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے، آج گھر میں سے آخرت کا تصور نکل گیا ہے، خدا کے خوف کا تصور نکل گیا ہے. آج اگر رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے تھکن کی وجہ سے باپ سو جاتا ہے تو صبح ناشتے کے ٹیبل پر اپنے بیٹے کو یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا آج میں تھکا تھا، میری فجر چھوٹ گئی تھی، تو نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھتا. یہ پوچھتا ہے ارے میں تھک گیا تھا، سو گیا، وہ آدھی سیریل کیا ہوئی. تو بیٹا ناشتے کے ٹیبل پر بیان کرتا. کون کس کو روکے گا؟ مجھے بتائیے، یہ ساری چیزیں ہیں حضور کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے ہیں. آگے بڑھیے. آقا کریم فرماتے ہیں، وہی حجت الوداع کا خطبہ میں پورا کروں. آقا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَخَذْتُمْ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ. تم اللہ نے یہ امانت دی ہے، تم اللہ کے نام سے اپنے اوپر حلال کرتے ہو، لہذا اے مردو تم پر عورتوں کا حق ہے اور عورتوں پر تمہارا حق ہے. دونوں پر ایک دوسرے کا حق ہے. اگر دونوں حق ادا کریں تو کبھی کوئی بات نہیں بن سکتی ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَن تَكْرَهُونَهُ وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اور تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے، سنیے گا، تمہارا اے مردو تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو سلامت رکھے. تم جسے ناپسند کرتے ہو اسے گھر میں نہ آنے دے. بے حیائی کی کھلی کوئی بات نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے. آقا فرماتے ہیں عورتوں پر حق ہے کہ بے حیائی و بری بات کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جب گھر کا بڑا موبھی ساتھ میں بیٹھ کر کے بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر جب گندی سیریلیں دیکھے گا تو گھر میں کون روکنے والا ہوگا؟ کون کس کو روکے گا؟ آقا فرماتے ہیں عورت سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، برائی کا کام ہو جاتا ہے، فَإِنْ فَعَلْنَا قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَن تُحَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر عورتوں سے کوئی ایسا برا کام ہو گیا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے. اسٹیپ دیکھو، سنیے گا. اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو حضور کہاں سے شروعات فرماتے ہیں وہ دیکھیے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے خلاف تھوڑا سا ہو جائے تو پھٹ سے طلاق، وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں سیدھے 3.
دیکھیں آقا فرماتے ہیں اگر عورتوں سے بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی بری بات ہو جائے، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ انہیں بستروں سے الگ رکھو، یعنی ان سے گھر ہی میں کچھ دن بول چال بند رکھو، گھر میں بول چال بند رکھو، یہ حکم فرمایا۔ اللہ نے 5ویں پارے میں بھی فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن واہجروهن فی المضاجع، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، قرآن و حدیث سے انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھتی ہے تو کچھ دن کے لیے بول چال بند رکھو، سیدھے پیئر بھیج دو، ماں کے گھر بھیج دو۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی آیت میں نہیں آیا۔ پرابلم یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حضور کے فرمان کے خلاف اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات میں پیئر بھیج دیتے ہیں، ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہاں چار اور چڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لیس منا من خطب امرأة علی زوجها، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں لڑائی کرنے والا ہم میں، کرانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ایک اشارہ دیتا ہوں، حضور نے خود رحمت للعالمین نے خود اپنی ازواج مطہرات سے چند دن بولنا بند کیا، مگر کسی کو گھر سے نہیں نکالا۔ کیا تھا معاملہ؟ ازواج مطہرات نے تھوڑا زیادہ خرچہ مانگا، توجہ چاہوں گا، زیادہ خرچہ مانگا۔ حضور کے پاس تھا سب، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ ابو ہریرہ کی 21 کھجوروں میں سے 54 ٹن کھجوریں دینے والے آقا۔ بولو گھر میں بھی اگر ہاتھ رکھ دیتے ہر چیز میں برکت ہو جاتی، مگر حضور ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو فقر کی تعلیم دینا چاہتے تھے، فقر کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ حضور نے بولنا بند کر دیا۔ ایک مہینے کے بعد سدرہ کے مکین جبریل امین 21ویں اور 22ویں پارے کی آیتیں لے کر کے آیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں کہو آؤ میں تمہیں دنیا دوں اور اچھی طریقے سے چھوڑ دوں، اس لیے کہ جو نبی کے پاس رہے گا اسے آخرت ملے گی۔ اور اگر تم اللہ اس کے رسول و آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے جنت میں بہت بڑا محل رکھا ہے۔ حضرت عائشہ کو حضور نے بلایا، کہا عائشہ یہ جبریل امین آیا، انہوں نے یہ بات آیتیں پیش کی ہیں۔ عائشہ تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے اختیار کرو چاہے دنیا کو۔ حضرت عائشہ کو جواب دینا چاہتی تھی کہ آقا نے فرمایا عائشہ جلدی نہ کرو، اپنے باپ صدیق اکبر سے پوچھ لو، ان سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں باپ کو پوچھنے جاؤں؟ نہیں، میں پوچھنا نہیں چاہتی، یہی کہتی ہوں مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا کہ پیئر بھیج دو۔ حضرت معاویہ قشیری کہتے ہیں آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علی، ہم پر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے، ہم پر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے، تھوڑا یہ بھی جان لو۔ یہ تو جانتا ہی ہو کہ بیویوں پر یہ حق ہے کہ سجدہ کرے، بھلے نہ خود نہ کرے اللہ، مگر یہ حق تو یاد ہے زبانی، مگر ساتھ میں یہ حق بھی یاد کر لو کہ ان بیچاریوں کا کیا حق ہے۔ ما حق زوجتی احدنا علی، ہم پر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں تطعیمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تحجر الا فی البیت۔ حضور فرماتے ہیں بیویوں کا حق یہ ہے کہ جیسے تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جیسے اچھے کپڑے تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، انہیں چہرے پر مت مارو، انہیں گالیاں مت دو، ماں کی اور بھائی کی اور ان سب کی طرف سے گالیاں مت دو۔ کچھ تو گالیوں کی ایسی فیشن ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ چلتا ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور ان کو گھر سے مت نکالو، گھر ہی میں رکھو۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ دیکھو جھگڑا آگے بڑھتا ہے گھر سے نکال دینے کی وجہ سے۔
پھر سمادھان میں بہت کوشش ہوئی، بہت ہی تکلیف ہوتی، مگر آگے بڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بول چال بند کرنے سے بھی نہ ہو تو وَضْرِبْهُنَّ، اور حضور نے اس کی شرح فرمائی غیر مبرحین، کہ ان کو مناسب سزا دو، مار مار کے توڑ مار ڈال۔ اور یہ سزا بھی اصلاح کی نیت سے ہو، سدھارنے کی نیت سے ہو، بس اپنا یہ کہ بس میرے کو ڈنڈا ملا ہے تو مارتا ہی رہوں، اس نیت سے نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اگر اصلاح کی نیت ہوگی تو یہاں تک معاملہ آئے گا ہی نہیں۔ بولو صحیح ہے؟ اچھا اگر یہ بھی نہیں ہوا، گھر بھیج دیا، اب سمجھانے سے بات نہیں بنتی تو اب فوراً طلاق دے دو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ آگے آئیے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم دیکھو کہ میاں بیوی میں بہت لمبی جدائی ہے، دونوں میں بہت لمبی لڑائی چل رہی ہے، دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں، تو ایک بڑا آدمی لڑکی والوں کے پکش میں سے، ایک لڑکے والوں کے پکش میں سے، دونوں سمجھدار کھڑے ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ یریدا اصلاحا، خالی سمادھان کی کوشش کرے۔ ذرا بولے نواز سے کہہ دو سمادھان کی کوشش کرے، یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا ہے خالی تم سمادھان کی کوشش کرنا، اللہ دونوں کے دل کو ملا دے گا۔ آقا کریم نے فرمایا تمام نوافل کام سے بہتر کام ہے کسی دو جھگڑے ہوئے کو ملا دینا۔ فرمایا جو کسی دو روٹھے ہوئے کو ملا دے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بغیر حساب کے ان کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، اور ہم اور آپ تو چڑھاتے ہی رہتے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سارے سمادھان میں بیٹھتا ہوں، ایک سمادھان میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ اسی کے رشتہ دار میں سے آج کچھ لڑائی ہوئی تھی، مجھے ہوئی تھی، بہت مزہ آیا۔ یہ رشتے دار، اس لیے حضرت یہ سب سنانا ہوتا، اور اس لیے سنا فرمایا الطلاق مرتان، ایک دو بعد میں دوسری دو نہیں۔ میں طلاق کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، خالی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ عبدالقیوم بھائی نے ایسا جلسہ سجایا تھا جس میں کہا جا رہا تھا طلاق دو۔ طلاق دینا بہادری نہیں ہے، اللہ نے تم کو انجینئر بنایا ہے، کاریگر بنایا ہے، اور عمارت کے تعلق سے بتایا اللہ نے کہ ان المرأة حضور ان المرأة خلقت من ضلع من اضلاع الايسر لن تستقيم على كل حال۔ عمارت ایسی ملی کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے۔ مرد کی پسلیوں میں سے، بائیں سائڈ کی پسلیوں میں سے، ٹیڑھی پسلی میں سے بنائی گئی ہے، کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ وَأَن تَسْتَمْتِعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا، اس میں ٹیڑھا پن تو رہے گا۔ کیا رہے گا؟ عورت ٹیڑھی پسلی میں سے بنائی، کس میں سے بنائی گئی ہے؟ ٹیڑھی، مگر پسلی کس کی ہے؟ مرد کی۔ ہاں یا نا بولو، کس کی ہے؟ ہماری نا، مرد کی نا۔ مرد کی ٹیڑھی پسلی فائنل نا، ارے یار ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے، ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے۔ اگر یہی اتر جائے تو کبھی طلاق کے لیے تیار نہ ہو۔ کوئی عمارت ٹیڑھی بنی، دیوار ٹیڑھی ہو گئی تو انجینئر اسے نہیں کہتے کہ اس کو بلایا کہا یہ ٹیڑھی بن گئی، کہا لاؤ بلڈوزر گھما دو۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے کو انجینئر نہیں کہتے، ایسا ہی ٹیڑھا انجینئر بٹھا دیا گیا، اب ایسی عمارت ٹیڑھی کرتی ہے کہ 50 دن میں بھی سیدھی نہیں ہو رہی ہے۔ اب درد ہوتا ہے کہے کس کو؟ تو کہتے ہیں ہاں برابر تھی، ہم نے خبر پڑے جیسے برابر۔ بواسیر تم کو ہو رہا ہے تو معلوم ہے۔ تو
کاریگر اسے نہیں کہتے کہ کہے کہ بلڈوزر پھرا دو. ایسے ہی مد میں الرجال قوامون علی النساء یہ ڈگری دی ہے. تم حاکم ہو، افسر ہو، تم کاریگر ہو، اگر عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے تو رہے گا، مگر انجینئر وہ ہے کہ اس طریقے سے عمارت بنائے کہ اس میں خوبصورتی آ جائے. ذرا بلند آواز سے. ٹیڑھی ہے مگر تعلیم ایسی دو کہ کنیز فاطمہ ہو جائے. کوشش کریں. بس ایک بات بتا دوں، ایک وکیل صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا فلاں صاحب آپ کے پاس آئے تھے جو میرے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طلاق دینی ہے؟ توجہ چاہوں گا. انہوں نے کہا نہیں حضرت نہیں بتایا. میں نے کہا انہوں نے کہا تھا 1 دینی ہے، 2 دینی ہے، 3 دینی ہے. کہا نہیں. کہا پھر آپ نے، میں نے کہا یہ طلاق نامے میں 3 طلاق کیوں لکھا ہے؟ سنیے گا غور سے، کبھی کبھی مولوی کے پاس آ جایا کرو، ہر چیز گوگل میں نہیں ملتی. آقا کریم نے فرمایا عام پبلک دنیا میں بھی علماء کی محتاج ہے، وہ جنت میں بھی محتاج رہے گی. ہر جمعہ کو رب دیدار عطا فرمائے گا، وہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو پتہ نہیں چلے گا کیا مانگے. ہر جو ہے محلے میں رہنے والے اپنے امام و عالم کے پاس جائیں گے. رب فرماتا ہے مانگو، تم بتاؤ کہ کیا مانگے، تو اس وقت جنت میں علماء سکھائیں گے کہ کیا مانگو گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اب سنو، اس وکیل صاحب نے کہا مجھ سے کہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم سیدھے وہ کہتا ہے طلاق نامہ لکھنا، تو ہم اپنی پرانی فائل لیتے ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو نیچے سگنیچر کر دیتا ہے. بات کچھ ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے جو لکھا ہے کہ امو فلانا بن فلانا تمنو ساما پسوارا فلانا بنت فلانا فلانی تاریخ نہ شریعت محمدیہ مجب نکاح تھائل ہتا گھر سنسار برابر نہ چالوا تھی وہ تم نے اللہ اینا رسول نے فرشتوں نے حاضر ناظر سمجھی نے. اس میں جیسا لکھا تھا طلاق 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 کون وقت آپ پوچھو، تو انہوں نے کہا برابر. میں کہا اس کے بجائے آپ نے جب اوپر یہ نہیں لکھا ہے کہ امو فنا بن فنا فنا بن فنا شریعت محمدیہ مجب میں تم نے تان وقت قبول کئی رو تو، میں کہا ایسا کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو بولے نہیں اس میں ضرورت نہیں. میں کہا تو اس میں بھی ضرورت نہیں ہے 3 مرتبہ لکھنے کی. تو بولے آپ بتائیں مجھے کیسے لکھنا ہے؟ میں نے کہا اب لکھنا یہ ہے کہ اوپر تم نے لکھا ہے کہ شریعت محمدیہ مجب نکاح تھا اب آگے یہ لکھو کہ گھر سنسار نہ برابر چالوا تھا شریعت مجب طلاق. آپ پوچھو 1 2 3 کچھ نہیں، شریعت مجب طلاق. آپ پوچھو ہم صاحب کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ طلاق نامہ جانے کے بعد جو اگر آپس میں پچھتاوا ہوا، اب وہ عدت شروع ہو گئی، اب بچوں کی وجہ سے پچھتاوا ہوا تو 3 مہینے میں کبھی بھی وہ اپنے پاس بلا لے. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حلالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگلے سامنے مجھ سے کہا اگر 3 مہینے ہو جائے تو، میں کہا 3 مہینے ہو گئے، 1 طلاق پڑی، پہلے بھی 1 طلاق پڑ گئی تھی، اب یہ 1 طلاق ہوئی ہے، وہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح سے باہر ہو گئی. عورت کیا ہو گئی؟ مگر ابھی دوسری تیسری طلاق نہیں پڑی ہے. جب تک وہ نہ دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب پوری زندگی اس کو اختیار ہے کہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو پہلے شوہر سے بھی نئے مہر سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. دین سیکھو یار، دین سیکھو تو پھر کوئی دوسرا سکھانے کو نہیں آئے گا. اس لیے میں نے کہا کہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں نعمتیں ہیں اس وقت جب حضور کے فرمان کے مطابق استعمال کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.